چفیرے پیر میرے دی تم چفیرے فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، لکھتے ہیں حضرت مولانا روم، خوش طرح باشد کے سر دل براں گفت آئے در حدیث کے دیگر. اپنی بات دوسرے کے قصے میں اگر بیان کر دی جائے تو اپنی بات جو ہے اس کے اظہار کا یہ بہترین طریقہ ہے. میاں صاحب نے دنیا کو سیف الملوک اور بدیع الجمال پیش کیا. دنیا کو آپ نے سسی کی طرف بلایا، سونی کی طرف بلایا. کیوں؟ دنیا کا رجحان اس قسم کے قصے پڑھنے کی طرف تھا. لیکن میاں صاحب نے سیف الملوک، بدیع جمال، سونی اور سسی کی طرف کھینچتے ہوئے اپنی کتابوں میں ہر صفحے میں اپنی ان باتوں کا ذکر کیا جو ان کے سینے میں تھی، جن باتوں کو ناخواندہ عام لوگوں تک وہ پہنچانا چاہتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے مناسب طریقے اختیار ہوتے ہیں تاکہ مقاصد تک آدمی پہنچ سکے. ایک شکاری جب شکار کرتا ہے اس کا مقصود ہوتا ہے شکار اس کے ہاتھ آئے، تو ہر وہ طریقہ جو شکار کو پسند ہے وہ اختیار کرتا ہے اور یہ مقصود شکار کرنے والے کا. اسی طرح میاں صاحب نے ہر وہ طریقہ جس سے عوام ان کے پاس آئیں، ان کے کلام کے پاس آئیں اور ان کی بات پڑھیں اور سنیں، ہر وہ مناسب طریقہ آپ نے پیش فرمایا. آپ نے توحید کا جو اسلام کا انتہائی بنیادی عقیدہ ہے، ہر کتاب میں آپ نے توحید باری بیان کی. اور صوفیاء کا جو وحدت الوجود کا مسئلہ ہے آپ نے اس کو سیف الملوک کے ہر پہلے صفحے پر، ہر دوسرے صفحے پر، ہر دوسری سطر میں اس کا ذکر کیا. اور جب وہ ایک قصہ بیان کرتے کرتے ایک جگہ رکتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے، اس سے عوام روشناس نہیں ہے، ذرا اصل قصہ جو ہے آپ اس کی طرف آئیں. اس بات کے درمیان جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ تصوف کی بات ہے، وہ الہیات کی بات ہے، وہ وحدت الوجود کی بات ہے، وہ راز کی بات ہے، وہ کشف کی بات ہے، وہ درویشی کی بات ہے، وہ ولایت کا تذکرہ. حضرت میاں صاحب نے اہل سنت کا جو مسلک ہے اس کو 19ویں صدی میں پنجابی زبان میں بیان کیا. ہر وہ مسلک، ہر وہ عقیدہ جو آج جمہور اہل سنت کا ہے وہ میاں صاحب نے اپنے علماء اسلاف کی روشنی میں 19ویں صدی میں پنجابی زبان میں منتقل کیا. اعلیٰ حضرت نے اس صدی میں وہابیت کے بارے میں اپنے قلم کو اٹھایا اور میاں صاحب نے 19ویں صدی میں وہابیت کے بارے میں اپنے قلم کو اٹھایا. اور آپ نے جو آپ سے ممکن تھے آپ نے ان کو پورا کیا. اس لیے احباب کرام، غوث پاک کا عرس منانا، پیر شاہ غازی کا عرس منانا، حضرت میاں صاحب کا عرس منانا جو ہے اس کا کچھ مقصد ہے. ویسے ہی نہیں کہ کوئی کام جو ہے اس پر ہم اپنی صلاحیت خرچ کریں، پیسہ خرچ کریں، وقت خرچ کریں، ایسی بات نہیں. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اتبع سبیل من اناب الی، ایسے لوگ جنہوں نے میری طرف رجوع کیا اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرو. تو پیروی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہ جانیں. وہ کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ زندگی کیا تھا، ان کا عمل کس قسم کا تھا، انہوں نے دین اسلام کے لیے کس قسم کا اخلاص پیش کیا.
اس لیے ایسے موضوع پر جب آپ کسی صوفی کا تذکرہ سنیں تو اس سے ایسی باتیں آپ اخذ کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر اگر ہم پیار کے دائی، اگر ہم ان سے محبت کے دعوے دار ہیں، تب جا کر یہ تقاضا پورا ہوتا ہے۔ وگرنہ بیٹھنا، سننا اور اس کا چلے جانا، یہ تمام مقاصد جو ہے بے مقصد ہو جاتے اور یہ تمام مسائل جو ہے اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے احباب کرام، ان صوفیاء اعظام کی زندگی میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ علم، العلم نور، علم جو ہے یہ نور ہے۔ علم کی روشنی حاصل کرنے کے بعد تاریخ، ظلمت کدا جسے دل کہا جاتا ہے، اس کو شمع عرفان سے روشن کر کے دنیا کے سامنے ایک شمع فروزاں کا عملی نمونہ پیش کر کے دنیا کو ہدایت کے راستے کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرنا، یہ صوفیاء اعظام کا سبق ہے اور ہمارے لیے بھی یہی ضروری۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ 344 سال پہلے پنجاب کی سرزمین گجرات میں گزرے ہیں۔ آپ کی عمر 105 سال تھی اور آپ نے مغلیہ کئی بادشاہوں کا زمانہ پایا۔ آپ حافظ قرآن، عالم دین اور اپنے زمانے کے قاضی سلسلہ کی ایک عظیم بزرگ تھے۔ حضرت نوشہ گنج بخش نے بحوالہ کنز الرحمت، حضرت مولانا اشرف منصوری لکھتے ہیں کہ طریقہ ہے نبوی طریقہ منست، سوئے شرع رفتن رہے روشنست، کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہی ہمارا طریقہ ہے اور شریعت اسلامیہ پر چلنا ہی ہمارا کام ہے۔ حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے خلفاء کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا اور اپنے فرزند ارجمند سید ہاشم شاہ دریادل کو اپنا نائب بناتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا، ایک فریضہ میں سونپ رہا ہوں اور اس میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی شخص آئے اس کے ہاتھ خود دلائیں اور کھانا اپنے ہاتھوں سے پیش کریں۔ حضرت نوشہ گنج بخش نے فرمایا کہ اگر کوئی سائل دروازے پر آئے تو جو میسر ہو اس کی خدمت کرو، اس کو مت جھڑکو۔ حضرت نوشہ گنج بخش نے ارشاد فرمایا کہ دین کو دنیا پر اولویت دو اور دین کے جو تقاضے تم پورے کر سکتے ہو انہیں پورا کرو۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ایک عظیم مجدد اور عظیم صوفی تھے۔ آپ کے بے شمار مناقب ہیں، کیونکہ مجھ سے بعد بہت سے علماء کرام نے اور بہت سے ناخوان حضرات نے آپ کے سامنے اپنا اپنا وقت جو ہے اس میں اپنی استطاعت کے مطابق خدمات پیش کرنی ہے، لہذا میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ صوفیاء کے دن منانا محض اس مقصد کے لیے ہے کہ ان کے حالات جان کر اپنی زندگی جو ہے اس کو ہم بہتر بنائیں، اور ہمیں آج اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور عہد کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے باز رہیں گے اور حتی الامکان دوسروں کو برائی سے روکیں گے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کا سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
قبلہ پیر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بزرگان دین کا ہم کورس بنا رہے ہیں ان کے بارے میں سیر حاصل کتاب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.